محبت اور جنون قسط نمبر 23۔ ہم ایک یہ اور ایک یہ۔ ہاں بس اب میرا کام بن جائے گا بیٹا ڈیج، آج تو تیرا حشر ہوگا، اس کے بعد تجھے اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا، مزے سے کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بلیک دستانے اور منہ پر ماسک چڑھایا۔ ہلکا سا منہ دروازے سے باہر نکال کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ سہیل خان راستہ صاف ہے، مشن ڈیج کو سبق سکھاؤ اور ساتھ میں اپنا کام نکلواؤ اور کام شروع کر دو۔ جیب سے موبائل نکال کر تیزی سے ڈیج کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ پہلی بل، دوسری بل، آخر کار تیسری بل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کون؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر نیچے لان میں ہوتے پنکشر پر نگاہ دوڑائی اور جیسے ہی نظر ڈیج پر گئی اسی آنکھوں رہونڈوں کو ایک شریر مسکراہٹ نے چھوا۔ ہیلو جان، کون؟ اتنی خوبصورت آواز سے اپنے لیے یہ لقب سن کر ایک پل کے لیے دانیال ہمدانی کی آواز کانپ گئی۔ آپ کی دیوانی، وہ گھاٹ سچ بتاؤ تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ کوئی پیلے رنگ کی شیروانی اتنا ہینڈسم بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا تھینکس۔ خوشی سے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے دانیال ہمدانی کی آواز ایک بار پھر کانپ گئی۔ آ رہا ہے بڈھا لائن پر۔ سہیل خان، تھوڑا اور مسالہ ڈال دو۔ کیا میں آپ سے ایک بار مل سکتی ہوں؟ پلیز پلیز پلیز، منع مت کیجیے۔ میں آپ سے ملنے کا چانس کھو نہیں سکتی۔ ہاں مل تو سکتی ہے، لیکن ابھی تو میں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں آیا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ میں بھی تو یہی ہوں۔ آپ گھر کی پچھلی طرف آ جائیے، میں وہیں پر آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا آپ یہیں پر ہیں؟ خوش ہو کر زبان پھیرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں نا، میں یہیں پر ہوں۔ آپ کب تک آئیں گے؟ لہجے میں بے چینی اور تڑپ پیدا کر سہیل نے بے قراری سے پوچھا۔ اب بس 5 منٹ انتظار کریں، میں بس آتا ہوں۔ اوکے جلدی آئے گا، میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ بے صبری سے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے لائن ڈسکنیکٹ کی اور اس کے ساتھ ایک چت پاڑ کا کھا بلند ہوا۔ پھر اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھا کر وہ باہر کی سمت بڑھ گیا۔ ہیلو کہاں ہو تم؟ حویلی کی پچھلی طرف آ کر جب ڈیج کو کوئی نظر نہ آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آواز دگائی۔ تبھی کسی نے اچانک بنا اس کے سوچنے سمجھنے پہلے اس کی سر پر بوری ڈال دی اور تیزی سے اس بوری میں ڈیج کو پوری طرح قید کرتے ہوئے ایک دھکا مار کر زمین پر گرایا اور اس کے مسلسل چلتے پیروں کو بے مشکل بوری کے اندر کرتے ہوئے ایک مضبوط رسی سے بوری کا منہ بند کیا اور پھر زمین پر ایک طرف بیٹھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ اف، شکر ابھی یہ میرے قبضے میں ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا جان ہے بڈھے میں۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ڈیج نے پرزور احتجاج کی۔ بنا کوئی ہلچل کیے سہیل خان نے اپنا لایا ہوا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا۔ ایک بار اسے ہاتھ میں گھمانے کی وجہ سے درد سے ڈیج کے کمر میں دے مارا۔ ایک دربری مراد دانیال ہمدانی کے منہ سے برآمد ہوئی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ دانیال ہمدانی ہوں۔ میرے ایک اشارے پر تمہارے وہ حال ہو جائے گا جو شاید تم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ سوچا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ سہیل خان نے اپنا ڈنڈا ایک بار پھر گھمایا اور دانیال ہمدانی کے گھٹنوں پر وار کیا، جس پر اس کے منہ سے ایک بار پھر درد بھری کرا برآمد ہوئی۔ تو میں کیا کروں جو دانیال ہمدانی ہے؟ بھاری آواز میں وہ دانیال ہمدانی پر ہرایا۔ اور مجھ سے زیادہ تجھے کون جانے گا، عزتوں کے دلال؟ اس کے ساتھ سہیل نے ایک بار پھر اپنا ڈنڈا گھمایا اور دانیال ہمدانی کے بائیں کندھے پر وار کیا۔ شدید درد کے باعث ایک بار پھر اس کے منہ سے درد بھری چیخیں برآمد ہوئی۔ اور کیا بولا تو نے؟ تیرے ایک اشارے پر تیرے لوگ میرا وہ حال کریں گے جو میں نے اپنی زندگی میں نہ سوچا ہو۔ ابے بڈھے کوسٹ، اپنے حال دیکھا ہے تو نے؟ ابھی میں نے تجھے 2-4 ڈنڈے ہی مارے ہیں اور آدھا تو مر گیا ہے۔ اگر میں نے مسلسل 5 منٹ تجھے دھویا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 6 چھٹے منٹ تیری روح پرواز کر جائے گا۔ کون ہو تم؟ آپ کی بار دانیال ہمدانی کی تھرتھراتی آواز سہیل خان لب مسکرائے۔ تیری بربادی ڈیج، ظلم کی دنیا مشہور۔ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر دانیال ہمدانی کو جھٹکا لگا۔ کیسے جانتے ہو مجھے تم؟ وہ میرا نام اپنی کمر پر ہونے والے زوردار
وار پر وہ آندھے زمین پر گرا۔ سب جانتا ہوں میں تیرے بارے میں، پر اچھی بات پتہ ہے کیا؟ میں تیرا کون سا دشمن ہوں یہ تجھے یاد بھی نہیں آئے گا۔ جانتا ہے کیوں؟ اسے ٹھوکر مار کر سیدھا کرتے ہوئے سہیل خان نے سوال کیا۔ کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں اتنے برے کام کر دیے ہیں۔ اگر آپ اپنی باقی ساری زندگی بھی تم یہ سوچنے میں صرف کر دو کہ میں تمہارا کون سا دشمن ہوں تو یقیناً تمہیں یاد نہیں آئے گا۔ بہت شوق ہے نا ڈیج دوسروں کی بیٹیوں بہنوں کی عزت نیلام کرنے کا؟ تو سن لو، اب تمہارا وقت ختم ہونا ہے اور میرا شروع۔ سنا ہے تیری پوتی بہت خوبصورت ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا گھماتے ہوئے اس کا لہجہ حج درجہ زدگی سے ہوئے تھا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں پتہ ہے، وہ معصوم ہے۔ کامتی آواز کے ساتھ سہیل خان کو ڈیج کی آواز میں التجا سنائی دی۔ ہنا سرخ آنکھوں سے بوری میں قید اس کے وجود کو گھورتے ہوئے اس نے ایک زوردار لات دانیال ہمدانی کے پیٹ میں رسید کی۔ اگر تیری پوتی معصوم ہے تو کیا ان سب نے پیدا ہوتے ہی دلالی شروع کر دی تھی جن کے ساتھ تو نے، تیرے اس بیٹے نے، تیرے ان کتوں نے منہ کالا کرنے کے بعد دوسرے ملکوں میں بھیج دیا؟ جانتا ہے تجھے خدا نے کوئی بیٹی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ خدا بیٹا بھی انہی کے مقدر میں لکھتا ہے جو بیٹیوں کی قدر جانتے ہو۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، خدا نے تجھے ایک پوتی تو دی ہے نا، اور میرے معلومات کے حساب سے تجھے وہ بہت پیاری ہے، تبھی اس کے سارے فیصلے تو خود کرتا ہے۔ لیکن اب سے نہیں کر پائے گا، اب اس کی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا۔ لے جاؤں گا اسے تیری ہی آنکھوں کے سامنے تجھ سے دور، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ میری پوتی ہے، دانیال ہمدانی کی پوتی۔ میں تمہیں کچھ بھی… باقی الفاظ اس کے منہ میں کہیں غائب ہو گئے جب سہیل خان نے ایک زوردار وار اس کے سر پر کیا، اور اسی کے ساتھ وہ ہوش حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ یہ ایک بول بلیوں جیسی جگہ تھی جہاں ہر طرف گپ اندھیرا ہی اندھیرا اور گہری خاموشی تھی۔ اچانک سے اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ردا کی درد بھری چیخ چاروں اطراف میں گونجی، اور ہم نے جھٹکے سے چاروں طرف گپ اندھیرے میں دیکھتے ہوئے آواز کی سمت جانے کی کوشش کی۔ اور بچاؤ، پلیز بچاؤ! درد بھری آواز پھر سے ایک بار چاروں اطراف میں گونجی، جس پر خرم نے تڑپ کر آواز کی سمت قدم بڑھایا۔ ردا کہاں ہو تم؟ ہر طرف بے چینی سے آواز لگا کر اسے ڈھونڈتے ہوئے اس نے ردا کو آواز لگائی تھی۔ اچانک سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی رسیوں میں بندھا اس کا وجود اور اس کے جسم سے لپٹا ایک بہت بڑا سانپ، اور اسی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سے سانپ اس کے وجود سے چمٹے ہوئے تھے۔ خرم کو دیکھتے ہی زار کو تار روتے ہوئے اس نے خرم کو پکار لگائی، خرم بچاؤ، پلیز بچاؤ! تبھی سب سے بڑے سانپ نے اپنا پن پھیلایا اور ردا کو ڈسنے کے لیے جیسے ہی آگے کی طرف بڑھا، ردا ایک چیخ کے ساتھ خرم کی نیند کھلی۔ پسینے سے شرابور اپنے وجود پر نظر ڈالنے کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، سائنٹ لیمپ جلا کر پانی کا گلاس لبوں پر لگاتے ہوئے اس نے ہر طرف نظر دوڑائی۔ بیڈ سے نیچے پاؤں رکھتے ہوئے بنا سلیپر پہنے اس نے اپنا قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ ردا کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کھولنے پر اسے حیرت ہوئی۔ تیزی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کرتے ہی اس نے کمرے میں ہر طرف نگاہ دوڑائی۔ ردا کہاں ہو؟ بلند آواز سے پکارنے لگا، ساتھ اس نے ہر طرف نگاہ دوڑائی۔ ردا! باتھ روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دوبارہ اس کا بار پکار۔ آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی اس نے جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھولا، لیکن وہاں بھی کسی کو نہ پا کر پریشانی سے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے کمرے میں کہیں نہ پا کر خرم نے تیزی سے اپنے قدم باہر کی سمت بڑھائے۔ تبھی کھڑکی کے باہر پراسرار مسکراہٹ لیے ایک سایہ نمودار ہوا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر کہانی پسند آئے ہو تو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔